برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میرے سامنے ایک ویڈیو ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ عاشورہ کی نماز کا طریقہ 10 محرم عاشورہ کی نماز بائی دا اسلامک ورلڈ. یہ اسلامک ورلڈ نہیں، غیر اسلامی طریقہ ہے ان کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نماز عاشورہ کا مکمل طریقہ. دوستو، یہ نماز محرم کی 10 تاریخ کو پڑھی جاتی ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. قال الله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. یقیناً وہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ کا تومار باندھتے ہیں. یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 116 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا: قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. سورۃ الاعراف آیت نمبر 33. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. سورۃ الانعام آیت نمبر 21. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. سورۃ الانعام آیت نمبر 144. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میرے سامنے ایک ویڈیو ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ عاشورہ کی نماز کا طریقہ 10 محرم عاشورہ کی نماز بائی دا اسلامک ورلڈ. یہ اسلامک ورلڈ نہیں، غیر اسلامی طریقہ ہے ان کا. عاشورہ کی کوئی نماز نہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 دفعہ کم از کم محرم الحرام کا مہینہ آیا. عاشورہ کی کوئی نماز نہیں تھی اور نہ نماز ہو سکتی ہے، بلکہ عاشورہ کی یہ 4 رکعت بدعت ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے. اور اس کی فضیلت کہ پچھلے 50 سال کے گناہ معاف، اگلے 50 سال کے گناہ معاف. ہر رکعت میں سبحانک اللہ، اس کو عربی ایک لفظ کاف تک بولنے نہیں آتا ہے مردود کو. بدعتی کو، مردود کو کاف سبحانک اللہم بولنے تک کا ڈنگ نہیں ہے. اور یہ آیا ہے دین سکھانے. اسلامک ورلڈ ایسے ہی ناہنجاروں کی وجہ سے دین بدنام ہوتا ہے. اس نے کہا کہ 4 رکعت ادا کریں. پہلی رکعت کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحانک اللہم پڑھیں، اس کے بعد فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد 15 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں. 15 دفعہ رکوع میں جائیں، پھر سجدہ کریں، پھر دوسری رکعت میں فاتحہ پڑھیں اور 15 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر تشہد میں بیٹھیں. اس طرح سے 4 رکعت اس نے بیان کیا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، یہ من گھڑت نماز ہے. دین اسلام میں
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں عاشورہ کی نماز کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، رواہ البخاری و مسلم۔ جس نے بھی ہمارے دین کے اندر کسی نئی چیز کو ایجاد کیا وہ مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، متفق علیہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا وہ کامل، کمپلیٹ اور مکمل دین تھا۔ ان بدعتیوں نے کبھی عاشورہ کے نام پر اضافہ کیا اور کبھی 15 شعبان کے نام پر اضافہ کیا، کبھی معراج کی رات کے نام پر اضافہ کیا۔ اس طرح سے دین کو ان بدعتیوں نے کھلونا بنا دیا، بازیچے اطفال بنا دیا اور چوں چوں کا مربع بنا دیا ہے۔ ایسی باتیں جس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی پروف نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ اس سے پوچھے کہ یہ تم کریٹ کیے ہو عاشورہ کی نماز، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل لاؤ، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، ہاتو برہانکم، دلیل لاؤ۔ بدعتی کی پہچان بغیر دلیل، بغیر برہان کے بیان، بدعتی ہے یہ۔ اس بدعتی کو توبہ کرنا چاہیے، جس کو عربی زبان تک نہیں آتی ہے، جس کو کسی حدیث کی کتاب کا پتہ تک نہیں ہے، اور یہ لوگوں کو عاشورہ کی نماز سکھانے آیا ہے اور اس کی فضیلت اپنے دل سے بیان کرنے کے لیے آیا ہے، حالانکہ یہ اللہ رب العالمین پر افترا ہے، اور اللہ رب العالمین بدعتی کو کبھی کامیاب نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون۔ اٹھاؤ سورۃ النحل آیت نمبر 116۔ بدعتی کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کا پوسٹ مارٹم جب بھی لوگوں کے سامنے کیا جائے گا یہ بدعتی ذلیل اور رسوا ہوگا۔ نوجوانوں، میں تم سے کہتا ہوں تم ان مردود لوگوں سے پوچھو کہ اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے اور اس کا پروف کیا ہے۔ یقیناً یہ سب نامراد ہوں گے، ناکام ہوں گے، قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہوں گے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے دھتکارے جائیں گے، پھٹکار پائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعات سے اجتناب کرنے کی بھی۔